شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے مختلف خطبات میں اللہ کی عجیب قدرت اور اللہ کی عجیب و غریب مخلوقات کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 153 میں چمگادڑ کے حوالے سے فرماتے ہیں، اللہ کی عجیب قدرت چمگادڑ میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ رات کے اندھیرے میں روزی کی تلاش میں نکلتی ہے اور اندھیرا اس کا راستہ نہیں روکتا۔ اللہ نے اسے گوشت کے بازو دیے ہیں جو اتنے نرم ہیں جیسے کان کی لو، ان میں نہ ہڈی ہے نہ پر، البتہ رگوں کے نشانات نظر آتے ہیں۔ وہ ان سے ہی اڑتی اور فضا میں بلند ہوتی ہے۔ اس کا بچہ اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے اور ماں سے جدا نہیں ہوتا جب تک کہ اڑنے کے قابل نہ ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام خطبہ نمبر 183 میں چونٹی کے حوالے سے فرماتے ہیں، ذرا اس چھوٹی سی چونٹی کی طرف دیکھو، وہ آنکھوں سے بامشکل نظر آتی ہے، مگر جدھر رزق کی بو پائے ادھر ہی جھپٹ پڑتی ہے۔ ایک ایک دانہ جمع کر کے سردی کے لیے جمع کرتی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی ہے اور میٹھے میٹھے نغمے گاتی ہے۔ جب تم اس کی غذا کی نالیوں اور پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی بناوٹ پر غور کرو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ اس کے بنانے والے کی کس طرح تعریف کی جائے۔ مولا علیہ السلام ٹڈی کے بارے میں خطبہ نمبر 183 میں مزید فرماتے ہیں، اللہ نے ٹڈی کو دو لال لال آنکھیں دی ہیں، ان کے بہت چھوٹے چھوٹے کان اور ہموار منہ ہیں، اس کے محسوس کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کے ایسے دو دانت ہیں جن سے وہ پتیوں کو کاٹتی ہے، درانتی جیسے پیروں سے گھاس کو پکڑتی ہے، کسان ان سے بہت ڈرتے ہیں اور وہ سب مل کر ان سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ تھوڑی سی دیر میں ان کا کھیت چٹ کر جاتی ہے، حالانکہ وہ ایک انگلی کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ مولا علیہ السلام خطبہ نمبر 163 میں مور کے حوالے سے فرماتے ہیں، سب پرندوں میں سے زیادہ عجیب پرندہ مور ہے۔ اللہ نے اس کے رنگوں کی خوبصورت ترتیب بنائی ہے۔ اگر اسے غور سے دیکھیں تو اس کے پروں کے درمیان تیلیاں چاندی کی معلوم ہوتی ہیں۔ پروں پر ایسے دائرے بنے ہوئے ہیں جو سورج کی روشنی میں سونے اور زمرد کے ٹکڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے پروں میں کبھی گلاب کی سرخی، کبھی زمرد کی سبزی اور کبھی سونے کا سنہری رنگ نظر آتا ہے۔ جب اس کا کوئی پر گرتا ہے تو اس کی جگہ نیا پر نکل آتا ہے جس کے رنگ ہو بہو وہی ہوتا ہے جو پچھلے پیر کی تھے۔ مور اپنی خوبصورتی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور قہقہا لگاتا ہے، مگر جب پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو فریاد کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے مرغوں جیسے خاکستری پیر دیے ہیں۔ ان تمام جانوروں کے بارے میں پڑھنے کے بعد اور ان کا تذکرہ نہج البلاغہ سے کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ نے بہت سی مخلوقات کو عجیب و غریب طریقے سے بنایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مور جب اپنے پیروں پر نظر ڈالتا ہے تو فریاد کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اسے مرغوں جیسے خاکستری پیر دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے، اور جیسے ہی جب وہ غرور سے قہقہے لگا رہا ہوتا ہے تو اس کی نظر جیسے ہی اپنے پیروں پر پڑتی ہے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں، یہ خطبے میں شامل نہیں ہے لیکن مثال کے طور پر تاکہ بھی اپنے ساتھی کو سمجھ آ سکے کہ جب شیطان بارگاہ الہی میں مردود قرار پایا تو اسے جنت سے دور کر دیا گیا اور جنت کے دروازے قریب آتا تاکہ جنت میں داخل ہو جائے، مگر ملائکہ اسے بھگا دیتے۔ وہ جنت کے حیوانات کے پاس جاتا تھا تاکہ مخفی طریقے سے اسے جنت میں پہنچاتے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ سانپ کے پاس آیا جو جنت کے باہر گھوم رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ سانپ کو کس طرح خدا کی نافرمانی کی سزا ملتی ہے۔ وہ سانپ اونٹ کی طرح بڑا تھا، اس کے 4 ہاتھ اور 4 پاؤں تھے، وہ جنت کے خوبصورت ترین حیوانات میں سے۔ شیطان نے کہا، مجھے اپنے منہ میں چھپا لے تاکہ میں ملائکہ یہ دیکھ نہ سکے اور مجھے جناب آدم تک پہنچا دے۔ ان کی ملاقات کا شوق مجھے بےتاب کیے جا رہا ہے۔ میں ضمانت لیتا ہوں کہ آدم کی اولاد تجھے گزر نہیں پہنچائے گی اور تو میری پناہ میں ان کی شر سے محفوظ رہے۔ شیطان نے قبول کر لیا اور شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت سے پہنچا دیا۔ اس کام کے سبب سانپ پر خدا کا غضب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے ہاتھ پاؤں چھین لیے تاکہ وہ ہمیشہ سینے کے بل چلے، اور اس کے جسم پر جتنے پر اور ریشم تھے سب گر گئے۔
وہ اڑیاں ہو گیا، اور سانپ کے منہ میں شیطان کے قرار پانے کے سبب اس کے دانتوں میں زہر پیدا کیا گیا۔ طریقے سے اگر میں آپ کو ٹڈی کے حوالے سے بتاؤں تو ٹڈی جب بھی کھیت پر حملہ کرتی ہے تو ایک گروہ کی صورت میں حملہ کرتی ہے۔ اکیلی ٹڈی جو ہے کھیت کا کچھ نہیں کر سکتی، پورا ٹڈی دل ہوتا ہے، اس کی مثال موجود ہے، ٹڈی دل جاتا ہے پورا کھیت تباہ کر دیتا ہے، سب کچھ کھا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہے ہمیں جو ہے اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے، اور جو ہے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے مل کے کام کرنا چاہیے۔ چیوٹی کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو چیوٹی ایک الگ انفراسٹرکچر، ایک الگ طریقہ فالو کر رہی ہوتی ہے، جو اس کے گھر میں اس کی چیوٹی کی بات کروں، چیوٹی ایک نظم و ضبط کی بہت عظیم مثال ہے۔ اگر آپ اس کے حوالے سے سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے چیوٹی نے اپنے جہاں وہ رہتی ہے وہاں پہ کالونیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک ڈسپلن کے تحت، نظم و ضبط کے تحت کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ان تمام جانوروں کے حوالے سے جو بھی فرمایا ہے، ان تمام چیزوں سے سبق یہ ملتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام مخلوقات جو ہیں ڈسپلن کے تھرو، ایک طریقے کے تھرو کام کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی چیز کو فالو کرنے کے لیے مولا علی نے ہمیں حکم دیا ہے۔